اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیا حال دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں میرا جو نیکسٹ ٹاپک ہونے والا تھا ویڈیو کا، وہ یا تو سلیوری پہ ہوتا ہے کسی الگ چیز پہ، لیکن یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ میں آج ہمارے پیارے کینچوے کی ویڈیو کو دیکھ کے بنا رہا ہوں۔ ہمارا کینچوا وہ کتا ہے جو نہ تو گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، اسلام کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، دن کا 100-150 روپیہ کماتا ہے، اس میں گھر چلاتا ہے، خود کھاتا ہے اور بس خود ہی کھاتا ہے۔ اس کی حالت یہ تھی جب اس نے ویڈیو بنانا شروع کرا تھا، اس کے پاس پنکھا نہیں تھا یا پسینے میں نہاتا تھا، اور آج پنکھا ہی چل رہا ہے، یہ کلیئر شیپ میں آ رہا ہے، چکنا بن کے آ رہا ہے، تو خیر کوئی نہیں۔ تو اس کی یہ روز ویڈیو بناتا ہے، تو میں بھائی صبح میں اٹھتا ہوں، میں اس کے سامنے اس کی ویڈیو آ جاتی ہے، میرا پورا موڈ خراب ہو جاتا ہے یار، ایسے بونگے آرگیومنٹ کہ کوئی انسان ان کا جواب کیا دے، اور کیا میں یہ سوچتا ہوں یار میں ان کو کیا جواب دوں، مطلب اتنے بونگے آرگیومنٹ۔ تو خیر کوئی نہیں، آج ہمارے کیچوے نے جو اعتراض اٹھایا ہے وہ سائنٹیفک اعتراض اٹھایا کہ اسلام ان سائنٹیفک ہے، اس نے اعتراض اٹھایا ہے۔ سوچ رہے ہو کون اعتراض اٹھا رہا ہے کہ اسلام ان سائنٹیفک ہے؟ ہمارا کینچوا، آئی لو ایڈم فیکر والا، یا ہاں وہی پرابلم لم والا، ہاں ویوز VEWS والا، خیر کوئی نہیں۔ اب اس نے اعتراض اٹھایا ہے، تو اس نے پہلے کہا تھا کہ مجھے عربک نہیں آتی ہے، مجھے مانتا ہے اسے عربک نہیں آتی ہے، اور جب اس سے حق بھائی نے پوچھا تھا کہ تمہیں عربک نہیں آتی، تو کہہ رہا ہے کہ میں عربی تھوڑی ہوں جو مجھے عربک آنی چاہیے، میں تو ہندوستان میں رہ رہا ہوں، تو میں یہاں کے بارے میں ٹرانسلیشن پڑھوں گا، میں عربی میں پڑھنا ہوتا تو میں عرب نہ چلا جاؤں۔ تو دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عربی میں ہی قرآن پڑھنا چاہیے، ٹرانسلیشن نہیں کرنی چاہیے، لیکن یار انسان کے پاس بیسک عربک نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں، یہ کبھی مسلمان ہوتا تو اسے معلوم ہوتا قرآن میں ہوتے ہیں حروف مقطعات، تو یہ کیا ہے میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے، اس کا اعتراض ہے کہ اسلام کے حساب سے جو دنیا ہے، ارتھ ہے، وہ ایک مچھلی کے اوپر ہے، مچھلی کے پیٹ پر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ اعتراض اٹھایا ہے۔ اب یہ اعتراض اس نے کہاں سے اٹھایا؟ تو اس نے سورہ القلم کی آیت نمبر 1 جس میں آتا ہے نون والقلم وما یسطرون، اس کی اس نے تفسیریں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو تفسیر پڑھ رہا ہے اس میں جو اگر یہ صحیح سے پڑھ لیتا، تھوڑا دماغ کھول کے، ویسے ان کے اندر دماغ تو ہوتا نہیں ہے لیکن ہاں اگر یہ تھوڑا سا پڑھ لیتا نا، تو اس نے اپنی تفسیر میں ایک الفاظ 2 بار کہا ہے، جس سے صاف صاف پتہ لگ گیا تھا کہ ہاں بھائی یہاں پہ کس چیز کی بات ہوئی، لیکن یہ اندھ بھکت ہیں، یہ اندھ بھکت سے بھی غیر گزرے ہیں، ان کو کبھی سمجھ میں نہیں آنا، ایسی تھوڑی نا ہم ان کو ایچ مسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ تو دیکھیے، اس میں اس نے اعتراض اٹھایا کہ جو دنیا ہے وہ مچھلی کے اوپر ہے تفسیر سے پڑھ کے۔ تو اب اگر ایک سیکنڈ کو ہم مان لینا کہ تفسیر میں لکھا بھی ہے، تو تفسیر کو دیکھ کے تم قرآن کو ان سائنٹیفک کیسے کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ تو انسان تفسیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بات آتی ہے اس اعتراض پہ، تو اس اعتراض میں دیکھیے آ رہا ہے الفاظ پورے آیت میں، میں نے ابھی بتایا حروف مقطعات، تو حروف مقطعات ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک طریقے سے آپ سمجھیں ایک طریقے کوڈ ورڈ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا معنی جانتے تھے، اور ہم میں سے کوئی انسان ان کا معنی نہیں جانتا ہے، جیسے کہ آتا ہے الف لام میم، یاسین قاف، عین سین قاف، حامیم، یاسین، نون۔ تو نون بھی اور بھی بہت آیا ہے، ایسے 14 الفاظ ہیں، تو نون اس میں سے ایک ہے، نون حروف مقطعات ہے، نون کا معنی کسی بھی مسلمان کو نہیں پتا، ہم صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جانکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ایک طریقے کوڈ ورڈ ہے، تو ان کا معنی ہمیں نہیں پتا، ہم ان کا ٹرانسلیشن بھی نہیں کر سکتے، لیکن بعض جگہ نون کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ مچھلی لے لیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو اعتراض اٹھا ہے تفسیروں میں، یہ جو مچھلی آ رہا ہے یہاں پہ، یہ کہاں سے آیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں بیک گراؤنڈ۔ تو یہ الحاکم میں روایت ہے 3840 میں عبداللہ ابن عباس سے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے اس کے بارے میں پوری روایت ہے، تو وہاں پہ اس روایت میں بھی جو الفاظ نون آیا ہے، تو نون کو کچھ لوگوں نے اس کا ٹرانسلیشن مچھلی لے لیا ہے، جس وجہ سے یہ سارا اعتراض اٹھ رہا ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات، یہ ایک ایسا چیز ہے کہ دنیا کس کے اوپر ہے، یہ دنیا کہاں ہے، یہ آپ سمجھیں تو یہ ایک بڑی نالج ہوئی، اس کے بارے میں جو نالج ہوگی وہ اللہ اس کے رسول ہوگی، صحابہ کے پاس ایسی نالج نہیں ہو سکتی۔
جب تک اللہ کے نبی ان کو یہ بات نہ بتائیں. تو یہ ایک طریقے سے علم غیب آپ سمجھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نہیں ہے, اس میں جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے. تو اس روایت کے چلتے ہم قرآن کو انسائنٹیفک نہیں کہہ سکتے. اور وہ جو روایت ہے اگر ہم اس کو بہت زیادہ صحیح بھی مانیں, بالکل صحیح 100% اوتھینٹک, تو بھی اس میں الفاظ نون آ رہا ہے, اس میں مچھلی الفاظ ہی نہیں آ رہا ہے. اور نون کا معنی کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے کیا کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. سمپل سی بات. تو اب ان جیسے چوموں کے پاس عربک نالج ہوتی ہے گھنٹا گھٹیال, انہیں کچھ نہیں آتا ہے عربک میں. لا ذرا ولا ضرر, اس کا جو باپ ہے وہ ہاں دکھتا ہے مائی عربک کے ذریعے ضعیف. تو انہیں عربک پڑھنا تو آتی نہیں ہے, نہ عربک کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن انہیں جب پیسہ ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں ارے ہم تو ہیں ہی چومو, ہم تو پیدائشی چومو ہیں, ہم اپنے چومو گیری دکھائیں گے. عربک کیا ہے عربک, ہم سیدھا ایسے پڑھ کے بتا دیں گے اور پھر ہماری بے عزتی ہوگی. تو نہ تو ہم پڑھے لکھے ہیں, نہ ہماری آڈینس پڑھی لکھی ہے, نہ تو ہمارے کچھ سمجھ میں آنا ہے, نہ ہماری آڈینس کے. ہماری آڈینس کو تو یہی سمجھنا ہے جو ہم کہہ دے رہے ہیں وہی پتھر کی لکیر ہے, جو ہم نے کہہ دیا وہ سچ ہے, بس انہیں وہ مان لینا ہے. تو یہی بات تھی, اس نے نہ تو اس کی عربک کو جانا, بس اس نے تفسیر پڑھی. اور اچھا میں نے کہا تھا کہ یہ جو تفسیر پڑھا ہے اس میں دو الفاظ آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ جو دعات تو نون کا جو معنی ہے وہ ایک طریقے سے آپ سمجھیں انک پاٹ, کہیں پہ انک پاٹ بھی اس کا معنی لے لیا گیا ہے. نون والقلم وما یسطرون, تو یہاں پہ قلم, قلم مینس پین, اور جو نون الفاظ کو کسی لوگوں نے انک پاٹ بھی اس کا معنی لے لیا ہے. تو کہیں پہ اس کا معنی انک پاٹ کسی نے لیا ہے, کہیں پہ اس کا معنی کسی نے مچھلی لیا ہے. تو اس نے جو تفسیریں پڑھی اس میں دو جگہ تو انک پاٹ الفاظ کا استعمال ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چینل, یہ ویڈیو ہے آپ جا کر دیکھیے گا. تو ان چوموں سے ایک تو یہ اتنا چومو ہے, اس کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لگتا ہے یار کیا اعتراض کا جواب دو. لیکن خیر ہاں, یہ اعتراض مجھے لگا کہ اس کا جواب دینا چاہیے, تو اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا. اور میں نے سوچا کیا ایڈیٹنگ کروں جیسے چوموں کے لیے, کیا اپنا وقت ضائع کروں, ایسے نارمل سے وائس اوور کر کے میں آپ کے سامنے ویڈیو لا کر رکھ سکتا ہوں. تو اب دیکھتے ہیں یہ چومو اس ویڈیو کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. ویسے آج تک اس کے اندر دم نہیں ہے کہ کسی ویڈیو کو میری ڈیبنک کر کے دکھائے. تو کوئی نہیں, اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کے مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ حافظ.